الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان جیسی عظیم الشان دولت عطا فرمائی۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہاں ہم اپنے ایمان اور اعمال کی حفاظت کریں۔ چاہے ایمان اور اعمال کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں دنیا کے اندر پریشانیوں کا، مصیبتوں کا مقابلہ کرنا کیوں نہ پڑے، کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہی اللہ تبارک و تعالی نے اصل کامیابی رکھی ہے، اور اسی کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا، اللہ کی خوشنودی کا دار و مدار ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر کیسے بھی حالات آئیں، کیسی بھی پریشانی آئے، ہمیں صبر اور تحمل کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنا ہے اور اپنے اعمال کو بھی اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ عصر کے اندر فرمایا۔ زمانے کی قسم کھا کر اللہ فرماتا ہے، زمانہ جو آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، جس زمانے کی قدر و قیمت ہمارے دل و دماغ کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالی اسی زمانے کی قسم کھا رہے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی، والعصر، زمانے کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے کے اندر ہے، گھاٹے کے اندر ہیں، تمام کے تمام انسان ٹوٹے کے اندر ہیں، نقصان کے اندر ہیں۔ جس کو انسان کامیابی بتاتا ہے، جس کو انسان اچھا بتاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسی انسان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ تمام کے تمام انسان خسارے کے اندر ہے، گھاٹے کے اندر ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اچھے اعمال کیا، اور
اچھی بات کی لوگوں کو تلقین کرتے ہیں، اچھی بات لوگوں کو بتاتے ہیں۔ جس زمانے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، امت کے ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اچھی بات اپنے ماتحتوں کو بتائے۔ جو انسان جس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ساتھیوں کو اللہ کی پہچان کرائے، اچھی بات کی تلقین کرے۔ دنیا کے اندر جب انسان اچھائی کا پیغام لے کر کھڑا ہوتا ہے، لوگوں کو سچائی کی طرف بلاتا ہے، حالات اس کے اوپر آتے ہیں، پریشانی اس کے اوپر آتی ہے۔ حالات کا آنا، پریشانی کا آنا یہ کوئی بڑی بات نہیں، انسان کو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ پریشانی آئے، حالات آئے، انسان صبر کے ساتھ اپنے مشن کے اوپر، اپنے کام کے اوپر لگا رہے، اور جو اپنے ایمان کو اور اپنے اعمال کو بنانے میں لگا رہے گا، اپنے ایمان کی حفاظت میں لگا رہے گا، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی انسان کو کامیاب انسان بتایا ہے۔ اسلام کی بنیاد اللہ تبارک و تعالی نے انہی دو چیزوں کے اوپر رکھی ہے۔ اگر انسان کے عقائد کے اندر گڑبڑی شروع ہو گئی تو انسان کے تمام اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر انسان نماز پڑھتے پڑھتے انسان کی پیشانی کے اوپر گٹے آ جائے، انسان کی پیشانی پر سجدے کے نشان آ جائے، لیکن اگر اس کے اعمال میں، اس کے عقائد میں، اس کے ایمان میں ذرہ برابر گڑبڑی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی بدولت اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ جس طریقے سے واقعہ مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اللہ کے گھر کی تعمیر کرانے والا، اللہ کے گھر کو بنانے والا ابو جہل تھا۔ ابو جہل نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، اس نے مکے کے اندر اعلان کیا کہ اس کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر حلال کمائی ہی لگانا ہے، اپنے پسینے کی کمائی لگانا ہے، پاک رہ کر اللہ کے گھر کو بنانا ہے۔ کوئی ناپاک آدمی، نافرمان آدمی اللہ کے گھر کے پاس نہیں آنا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ابو جہل نے خانہ کعبہ بنا کر، اللہ کے گھر کو بنا کر، پاک پیسے سے بنا کر، صاف ستھرے رہ کر بنا کر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا۔ وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اسی لیے انسان کو اس بات پر گھمنڈ نہیں آنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پوری محنتوں کے اوپر پانی پھیر دیا۔ اب ہم اگر یہ چاہیں گے کہ ہم اللہ کے گھر کو جا کر دیکھ کر آئیں گے، اللہ کے فریضے کو ادا کر آئیں گے، اور اللہ کے فریضے کو ادا کرنے کے بعد ہمارے ایمان کے اندر کمی ہوگی، ہمارے عقیدے کے اندر کمزوری ہوگی، ہمارے عقیدے کے اندر خرافات بھری ہوئی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے ابو جہل کی تمام محنتوں کے اوپر پانی پھیر دیا اور اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدے کی گڑبڑی کی بنا پر ہمارے عمل کو بھی کیا کر دیں گے؟ رائیگاں کر دیں گے، بیکار کر دیں گے۔ اس لیے اللہ کی وحدانیت کے اوپر انسان کو کامل یقین رکھنا چاہیے
کیا ابو جہل اللہ کو نہیں مانتا تھا؟ ابو جہل اللہ کو مانتا تھا، ابو جہل اللہ کی ذات کو بھی مانتا تھا، لیکن ابو جہل نے اللہ کی صفات میں شرک کیا، شریک کیا۔ اللہ کی ذات کو آج ہر ایک مانتا ہے۔ آج دنیا کے اندر 360 معبودوں کی پوجا کرنے والا انسان جب گھر کے اندر حالات آ جاتے ہیں، گھر کے اندر پریشانی آ جاتی ہے، تو ہر طرف چکر لگاتا ہے، اور چکر لگانے کے بعد جب کہیں پر بھی اس کا گزارا نہیں ہوتا، پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ اوپر والا جیسا چاہے گا ویسا ہی ہوگا، پھر اس کا دھیان بھی اوپر والے کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ کو سب مانتے ہیں، اللہ کو سب مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو سب مانتے ہیں، لیکن اللہ کی صفات کے اندر گڑبڑی کر دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات یعنی ہماری پرسنلٹی، ہمارا عہدہ، ہماری طاقت، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھی انسان کو ماننا چاہیے۔ اللہ کی صفات میں جیسے انسان کے پاس کردار ہوتا ہے، انسان کے پاس ہنر ہوتا ہے، انسان کے پاس عہدہ ہوتا ہے، انسان کے پاس پاور ہوتی ہے، انسان کے پاس کبھی قلم کی طاقت ہوتی ہے، کبھی عہدے کی طاقت ہوتی ہے، جو انسان کے اندر عادتیں رہتی ہیں وہی انسان کی صفات کہلاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کیا ہے؟ اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ اولاد دینے والا ہے، تمام کے تمام کام بنانے والے اللہ ہے۔ یہ اللہ کی صفات ہے۔ اللہ کی صفات میں اگر انسان ذرہ برابر شرک کرے گا، شریک کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ اس کو بھی برداشت نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ اللہ کا معجزہ تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روح اللہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے معجزات عطا فرمائے جو تمام کے تمام کے اوپر کیا تھے؟ غالب آ گئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ دیا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ جب اللہ کی صفات کے اندر انہوں نے شرک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ایمان کی دولت ان سے چھین لی۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لیکن جب ان کے ماننے والوں نے اللہ کی ذات میں شرک کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مرتد کر دیا، کافر بن گئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمسر کوئی نہیں ہے، اللہ کے اپوزٹ میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا اپنی قدرت کا مالک ہے۔ ولا مثل لہ، اللہ کی مثل بھی کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا بھی کوئی نہیں، اور اللہ جیسا کوئی ہو بھی نہیں سکتا، اللہ کی جیسا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ انسان کوئی اللہ کو اللہ کہتا ہے، جیسے مسلمان اللہ کو اللہ کہتا ہے، اور اللہ ہی میں سماتا ہے، اللہ ہی میں سماتا ہے۔ اللہ کو ایشور کہہ دیا جائے، اللہ کو گاڈ کہہ دیا جائے، اللہ کو دوسرا کوئی نام دے دیا جائے، اللہ کو دوسرا نام، اس کے اندر اللہ نہیں سماتا۔ اللہ میں سماتا ہے، اللہ میں سماتا ہے۔ کوئی اللہ کو پروردگار کہتے ہیں۔ پروردگار کا مطلب ہے کیا؟ پوری کائنات کو چلانے والا، پوری کائنات کو پالنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں لفظ عالمین فرمایا، عالمین کا مطلب صرف ایک کائنات نہیں ہے، بہت ساری کائنات ہیں، بہت ساری مخلوقات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مخلوقات کو پالنے والا ہے، اور رب کہتے ہیں ابتدا سے لے کر
رب کہتے ہیں ماں کے پیٹ سے لے کر قبر میں جانے تک بتدریج پرورش کرنے والوں کو پروردگار کہا جاتا ہے، بتدریج پرورش کرنے والوں کو اللہ کہا جاتا ہے، رب کہا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس پوری کائنات کے مالک ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس پوری کائنات کے خالق ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف قرآن کریم میں فرمایا، کیا فرمایا؟ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ ایک جگہ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی ایک جگہ فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ زمین و آسمان کے مالک کون؟ اللہ۔ زمین اور آسمان کے مالک کون؟ اللہ۔ جب زمین کے مالک اللہ ہے، آسمان کے مالک اللہ ہیں، تو زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں، زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کے مالک اللہ ہے۔ ان زمین کے اندر بہت سارے خزانے ہیں، زمین کے اندر بے شمار خزانے ہیں، زمین کے اتنے ذخائر ہے، انسان نکالتا جا رہا ہے، سائنس اس کے اوپر پریکٹس کرتی جا رہی ہے اور نئی نئی کھوج نکالتی جا رہی ہے، سائنس چاند پر جا رہی ہے، وہاں جا کر کھوج نکالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خزانوں کو زمین و آسمان کے اندر چھپا دیا ہے۔ جب اللہ آسمان کا مالک بھی اللہ، زمین کا مالک بھی اللہ، اور پھر اس کے اوپر حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا۔ اس کے اوپر زمین کے اوپر حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا۔ آسمان کے اوپر حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا۔ جب دنیا کے اندر انسان زندگی گزار رہا ہے، اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی مان کر زندگی گزارے گا، انسان اللہ کی محبت دل میں بٹھانے کے بجائے کسی اور کی محبت دل میں بٹھائے گا، بتاؤ اللہ ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ ضرور ناراض ہوگا۔ دوستو، آج انسان کو دنیا کی کھوج کے اندر تو لگا ہوا ہے، زمین و آسمان کے خزانے کھوج رہا ہے کہ زمین کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ کئی ہزار فٹ لوگ زمین کے نیچے جا چکے ہیں، لیکن زمین کے تہہ کو نہیں پہنچ سکے۔ انسان چاند کے اوپر جا کر چیزیں ڈھونڈ رہا ہے، لیکن کوئی چیز ان کو ملنے کو تیار نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز زمین و آسمان کے اندر رکھ دیا ہے۔ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے، لیکن انسان اتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، لیکن انسان اپنے اللہ کو نہیں پہچان رہا ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہے۔ آج انسان اللہ کو چھوڑ بیٹھا ہے، چاہے مسلمان ہو، چاہے کوئی بھی انسان ہو، ہر انسان نے اپنے پیدا کرنے والوں کو بھلا دیا ہے، ہر انسان نے اپنے پیدا کرنے والوں کو بھلا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے پیارے انداز میں، بڑے محبت کے انداز میں اللہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنی پریشانی گناتا ہے، اپنی تکلیف گناتا ہے، ایسے ہی اللہ فرماتا ہے اے انسان، تجھے تیرے رب نے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کیا تیرے رب نے تجھے کھانے کے واسطے نہیں دیا؟ کیا تیرے رب نے تجھے پہننے کے واسطے نہیں دیا؟ کیا تیرے رب نے تیری ضرورتوں کا خیال نہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کی تمام چیزوں کا خیال کر رکھا ہے، لیکن پھر بھی انسان اللہ کو بھلا بیٹھا ہے۔ اس لیے دوستو، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، اس دنیا کے اندر اللہ ہی کا حکم چلے گا، اس دنیا کے اندر اللہ ہی کا حکم چلے گا، اور اللہ ہی تبارک و تعالی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ حاجت روا کون ہے؟ حاجت روا ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے، ہماری پریشانی کو دور کرنے والے، ہماری ہر پریشانی کو دور کرنے والے اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ جب انسان کے اوپر پریشانی آتی ہے، انسان کے اوپر حالات آتی ہے، وہ پریشانی سے چھٹکارا دینے والا کون ہے؟ وہ پریشانی سے چھٹکارا دینے والا میرے دوستو اللہ ہے۔ جب اللہ ہماری ہر پریشانی کو، ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، اللہ مشکل کشا ہے، تو ہمیں اللہ ہی کی
بات کو ماننا چاہیے، اللہ ہی کے حکم کو ماننا چاہیے، نہ یہ کہ ہم رسم و رواج کے پابند بن جائیں، ہم اپنے عقیدے کے اندر گڑبڑی کرنا شروع کر دیں۔ اگر ہمارے عقیدے کے اندر گڑبڑی ہوگی، ہمارے عقیدے کے اندر گڑبڑی ہوگی، ہم اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانیں گے، ہم اللہ کو ہی مانیں گے، غیر اللہ کو ہی مانیں گے، ہم اللہ سے ہی مانگیں گے، رسم و رواج کی بھی پابند بنیں گے۔ جس طریقے سے ابو جہل اللہ کو تو مانتا تھا لیکن اللہ کی صفات کو نہیں مانتا تھا، اللہ کی صفات کو نہیں مانتا تھا، اللہ کو مانتا تھا اور کہتا تھا یہ 360 معبود بھی ہماری ضرورت کو پورا کرتے ہیں، بارش کا خدا الگ ہے، اولاد دینے کا خدا الگ ہے، اس کا خدا الگ ہے، اس کو ہی مانتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا، اللہ نے ہم سب کو کلمہ پڑھنے والا بنایا، اللہ نے ہم سب کو مسلمان کے گھر کے اندر پیدا فرمایا۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں، اور اللہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اللہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، ہمیں اللہ کے مطالبے کو پورا کرنا چاہیے۔ کسی نے ہمیں 2 وقت کھانا کھلا دیا اور رات میں 1 بجے فون لگایا کہ بھائی ذرا سے ادھر آ جاؤ، ہم فوراً اس کی ضرورت کو چلے جائیں گے۔ کسی نے ہماری ضرورت کو پورا کر دیا، ہم پریشان تھے، ہم قرضوں کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، کسی نے ہماری ضرورت پوری کر دی، اگر اس نے فون لگایا ہم فوراً اس کے پاس حاضر ہو جائیں گے، بھائی کیا ضرورت ہے۔ انسان جب دنیا کے اندر انسان کے کام آتا ہے، کسی نے احسان کر دیا اس کا احسان مند بن جاتا ہے۔ انسان سوچے تو صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کے اوپر کتنا احسان ہے، بندے کو، اس لیے اللہ کا جو حکم ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنا چاہیے۔ معبود حقیقی کون ہے؟ معبود حقیقی کا مطلب کہ معبود حقیقی ہم کس کی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں کس کے حکم کو ماننا چاہیے، کس کو فالو کرنا چاہیے۔ آج انسان سوچتا ہے من کے اندر جو آیا انسان کرنا شروع کر دیتا ہے، من میں آیا ہم مسجد میں آتے ہیں، من میں آیا ہم نماز پڑھتے ہیں، جو من میں آ رہا ہے، ہر انسان اپنے آپ کے اندر مست بنا ہوا ہے۔ اس لیے دوستو، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم جب اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو گئے، اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے اللہ جو کہے گا ہمیں اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اللہ نے کہا یہ کرنا ہے تو کریں گے، اللہ نے کہا نہیں کرنا ہے تو نہیں کریں گے۔ یہ معلوم کیسے ہوگا؟ یہ ہمیں علماء کی صحبت سے کہ بیٹھ کر معلوم کرنا پڑے گا، علماء سے معلوم کرنا پڑے گا، اپنے عقیدے کو صحیح کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، اور سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے عقیدے کے اندر گڑبڑی ہے، ہمارے عقیدے کے اندر گڑبڑی ہے، ہمارے ایمان کے اندر گڑبڑی ہے، دوستو تمام کی تمام عبادتیں کیا ہو جائیں گی؟ بیکار ہو جائیں گی۔ اس لیے معبود حقیقی صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، جیسے کسی کمیٹی نے کوئی فیصلہ کر دیا ہر ایک مان لیتا ہے، حکومت نے فیصلہ کر دیا ہر ایک مان لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے آمنے سجدہ ریز نہیں ہونا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں جھکانا ہے، اپنی پیشانی کو نہیں خم کرنا ہے۔ کتنی بھی پریشانی آ جائے، کتنے بھی حالات آ جائے، کتنا جو کچھ ہونا ہو جائے، لیکن ہمیں اپنی پیشانی کو اللہ کے آگے ہی جھکانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جس کے اندر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، جس مخلوق کی اطاعت میں، کسی کے حکم کو ماننے میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، ایسے میں اس کی اطاعت ضروری نہیں ہے، چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو، چاہے میں بھی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی امام بھی اگر غلط راستے پر جا رہا ہے، امام غلط راستے پر گیا، اس کا مطلب یہ نہیں امام صاحب صحیح کر رہے ہیں، امام غلط راستے پر جا رہے ہیں، ہمیں اس کو فالو نہیں کرنا ہے، ہمیں اس کو نہیں ماننا ہے۔ کیوں؟ امام اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اگر ہم امام اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو ہم بھی کرنا شروع کر دیں گے؟ نہیں دوستو، اس لیے کسی مخلوق اللہ کی نافرمانی کے اندر اللہ کی نافرمانی ہرگز نہیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سجدہ تعظیمی، اس زمانے کے اندر جو سجدہ تعظیمی ہوا کرتا تھا، سجدہ تعظیمی جیسے السلام علیکم،
کسی کو رسپیکٹ دینا، کسی کو بڑا مقام دینا، اس زمانے میں سجدہ تعظیمی لوگ رسپیکٹ دیا کرتے تھے، کسی بڑے کے سامنے جاتے تھے تو سجدہ ریز ہو جاتے تھے تاکہ اس کا اکرام ہو جائے۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تعظیمی کو منع کر دیا، کہا کہ تمہیں سجدہ تعظیمی نہیں کرنا ہے بلکہ کرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب کیا کوئی بڑا آدمی دیکھ رہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چھوٹا دیکھ رہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گھر میں داخل ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور اس پر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، ہاتھ میں مصافحہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدولت کیا کر دیتے ہیں؟ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے دوستو سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ حضور ہم بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گئے، دیکھا کہ لوگ ان کی رعایا ان کے آقا کو سجدہ کرتی ہے، ہمارا بھی دل چاہتا ہے ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا، آپ نے کیا فرمایا؟ اگر میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن میں سجدے کا حکم نہیں دیتا۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر گھر کے اندر آپ نے چند لوگوں کا کپڑا بنایا یا آپ نے کوئی چیز خریدی، لیکن آپ نے اپنے لیے اچھی چیز خریدی، آپ یہ نہیں کہیں گے چلو سب کے لیے ایک ہی چیز ہونی چاہیے، نہیں بھائی یہ ہم کو فلاں کو دینا، یہ فلاں کو دینا، یہ فلاں کو دینا ہے، ہر ایک کے لیے اچھی چیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ جو پیشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا مقام دیا ہے۔ یہ پیشانی در در جھکنے کے لیے نہیں ہے، یہ پیشانی صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے انکار کر دیا، کیا کہ سجدہ نہیں کرنا ہے۔ جب اللہ نے سجدے سے انکار کر دیا اللہ کے رسول نے، تو پھر قبروں پر جا کر سجدہ کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ۔ ہمیں قبروں کے اوپر جا کر سجدہ نہیں کرنا ہے، کسی اللہ والے کے اوپر سجدہ نہیں کرنا ہے، کسی بڑے آدمی کے اوپر سجدہ نہیں کرنا ہے۔ سجدہ کرنا بہت بڑا شرک ہے، سجدہ کرنا بہت بڑا شرک ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ، تین چیزیں فرمائیں، لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات میں کبھی شرک نہ کرنا۔ پھر فرمایا ان قتلت و ان حرقت، اگر تجھے قتل کر دیا جائے، تیرے گردن کے اوپر تلوار رکھی گئی اور کہا کہ تجھے شرک کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تجھے شرک کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو کہا کہ تو قتل ہو جانا، تو جل جانا، لیکن اللہ کی ذات میں کبھی شرک نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو پسند کرتا ہے لیکن اللہ شرک کو پسند نہیں کرتا، اللہ پارٹنر کو نہیں پسند کرتا۔ جب انسان ایسی باتیں کہتا ہے بولتے ہیں کٹر پنتھی کا ہے، اسلام کٹر پنتھی نہیں سکھاتا، اسلام محبت سکھاتا ہے، اسلام پیار سکھاتا ہے۔ جو کٹر پنتھی کہنے والے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، کیا تم اپنی بیوی کے اندر کٹر پنتھی پسند کرو گے؟ تم یہ چاہو گے کہ تمہاری بیوی دوسروں سے بھی مکالہ کرے؟ تم یہ چاہو گے تم دوسرے کے پاس بھی جا کر مکالہ کرو، تم اس کو بھی بیوی کہو، اس کو بھی بیوی کہو، اس کو بیوی کہو؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی میری ہو کر رہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے میرا بندہ صرف مجھ سے محبت کرے اور میرے علاوہ کسی سے محبت نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل ایک بنایا ہے اور یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنے لیے بنایا ہے، یہ دل ہزاروں انسان ہر ایک کے لیے نہیں بنایا۔ دل اللہ کی محبت دل کے اندر آ جائے۔ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کی ذات میں شرک نہیں کریں گے۔ اور موت اور حیات کا مالک کون ہے؟ انسان ڈرنا شروع کر دیتا ہے، انسان گھبرانا شروع کر دیتا ہے۔ موت اور حیات کا مالک کون ہے؟ موت اور حیات کا مالک اللہ ہے، موت اور حیات کا مالک اللہ ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم نے سنا ہوگا، جب نمرود کا طوطی بولتا تھا، نمرود کا سکہ چلتا تھا، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس کا ڈنکا بجتا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو جب اسلام کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، وحدانیت کی دعوت دی، نمرود نے کہا تو کس بیس پر اچھائی اسلام کی دعوت دیتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے؟ کہا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت،
ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ میرا خدا مارتا بھی ہے، میرا خدا زندہ بھی کرتا ہے۔ تو نمرود کہنے لگا جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے، انسان کی عقل کے اندر بھوسا پڑ جاتا ہے، انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے، جب اس کا ستارہ گردش میں آ جاتا ہے تو انسان اپنی زبان سے کبھی نبی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، کبھی اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، کبھی مذہب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی بھی مذہب آپس میں بیر رکھنا نہیں سکھاتا، کوئی مذہب اتیاچار نہیں سکھاتا، کوئی مذہب ایک دوسرے پر ظلم کرنا نہیں سکھاتا۔ ہر مذہب شانتی کا سبق دیتا ہے، ہر مذہب پیار کا سبق دیتا ہے، ہر مذہب محبت کا سبق دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو سب سے اچھا مذہب بتایا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام سب سے پیارا مذہب ہے۔ کیوں؟ 1400 سال سے چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ کوئی مذہب اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا خود ختم ہو جائے گا، مذہب اسلام کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ میرا خدا جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے مغرب میں نکال، تو کہا ہاں پہلے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میں بھی مارتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں، جیسے تیرا خدا کرتا ہے ویسے میں بھی کرتا ہوں، میرے میں اور تیرے خدا میں کیا فرق ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس کو سبق سکھانا پڑے گا کہ ٹھیک ہے تو بھی مارتا ہے تو مار کے دکھا۔ 2 قیدی کو بلایا، جو قصوروار تھا اس کو آزاد کر دیا، اور جس کی غلطی نہیں تھی اس کو قتل کر دیا، کہا کہ میں بھی کرتا ہوں، کہا کہ اس کو سبق سے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام فرمایا میرا خدا میرا اللہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو حقیقت میں اللہ ہے تو مغرب سے سورج کو نکال اور مشرق میں غروب کر۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہا، وہ کافر کیا ہو گیا؟ ہکا بکا رہ گیا۔ اس لیے دوستو جب کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو پھر مارنا شروع کر دیتا ہے، پھر پتھر برسانا شروع کر دیتا ہے، پھر انسان کی جان کا دشمن بن جاتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے اٹھا کر کہاں ڈالا؟ آگ کے اندر ڈالا، لیکن ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر جلے نہیں جلے۔ کیوں نہیں جلے؟ اللہ کی مدد ان کے ساتھ میں ہے۔ موت اور حیات کے مالک اللہ ہیں، انسان کو گھبرانا نہیں ہے، انسان کو ڈرنا نہیں ہے، انسان کو سچا اور پکا مسلمان بننا ہے۔ سچا اور پکا مسلمان بنیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اگر ہم سچے اور پکے مسلمان نہیں بنیں گے تو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اگر تم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرو گے، تم اپنے آپ کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش نہیں کرو گے، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہاری جگہ دوسری قوموں کو لا کر کھڑا کر دے گا۔ اس لیے دوستو اللہ نے ہم سب کو کلمہ پڑھنے والا بنایا، مسلمان بنایا، اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم سب اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جو بھی پوچھنا ہے، جو بھی معاملہ ہے ہم علماء سے پوچھیں، آ کر مسئلے مسائل دریافت کریں کہ میرا یہ عمل، میں جو کام کر رہا ہوں غلط تو نہیں ہے دوستو، نہیں تو ہماری پوری کی پوری نمازیں کیا ہو جائیں گی؟ بیکار ہو جائیں گی۔ جیسا ابو جہل اللہ کے گھر کو بنایا لیکن اللہ کی ذات کو نہ ماننے کی وجہ سے جہنم کے اندر گیا، ہم دنیا کے اندر نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، سب کچھ کریں گے، اگر ہمارے عقیدے کے اندر گڑبڑی ہوگی تمام کے تمام کیا ہو جائیں گے؟ مکڑی کے جالے کی طرح بیکار ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔